میں ہوں نوی ستی اور بات کریں جناب کہ فائنلی جو ہے 12 نئے وزراء، 9 وزراء مملکت اور پھر اسی طرح مشیران اور معاونین کے ساتھ اس وقت جو ہے نصف سنچری ہو چکی ہے حکومت کی، اور شہباز شریف صاحب کے لیے بڑی پریشانی رہی۔ تقریباً 1 سال کے بعد وہ کابینہ میں توسیع دے سکے ہیں، اور اس میں پھر بھی پرویز خٹک جیسے لوگ اور بھی بہت سے لوگ جن کو شہباز شریف کو کابینہ میں شامل کرنا پڑا، اور اپنے کئی لوگ ناراض بھی ہوئے۔ اوورال اب کیونکہ کابینہ میں وزارتیں بھی سونپ دی گئی ہیں، اور جن جن کو کون کون سی وزارتیں ملی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب بات کر لیتے ہیں، کیونکہ حنیف عباسی بہت زیادہ کانفیڈنٹ بھی تھے، اور وزیر ریلوے انہوں نے پہلے ہی بینرز موجود تھے، اور ایک کانفیڈنٹ تو تھا، ظاہر ہے وہ شہباز شریف کے قریب ترین سمجھے جاتے ہیں، تو ان کو جناب وزارت ریلوے مل گئی۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ سردار یوسف ہیں، مذہبی امور ان کو ملا، اور وہ پہلی کیبنٹ میں بھی شامل ہو سکتے تھے لیکن تاخیر کی گئی، اور سردار یوسف صاحب کو جو ہے وہ مذہبی امور ملا گیا۔ شیزہ فاطمہ صاحبہ جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ان کو دی گئی ہے۔ محمد رضا حیات حراج جو ہے ان کو جو ہے وہ وزیر دفاعی پیداوار ان کے حوالے کر دی گئی۔ کچھ شفلز بھی ہوئے ہیں، منسٹری آگے پیچھے ہوئی ہیں، کچھ 2 2 3 3 وزارتیں تھیں ان سے واپس لے کے دے دی گئی ہیں۔ اور پھر معین بھٹو جو ہیں ان کو جو ہے معین بھٹو کو آبی وسائل کا قلمدان دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے مصطفیٰ کمال جو کہ وزارتیں تو اور مانگ رہے تھے، لیکن فائنلی ان کو نیشنل ہیلتھ سروسز یعنی ہیلتھ کی منسٹری مصطفیٰ کمال کو دی گئی ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وزارتیں جو ایجوکیشن کے ہیں، ایم کیو ایم کی ہے وہ بھی ڈاکٹر مقبول صدیقی، جب ان سے ایک میڈیا ٹاک میں گفتگو کی گئی تو اینکر نے ان سے پوچھا کہ، اور انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مصطفیٰ کمال کیبنٹ میں پتہ نہیں ان کا جو ہے نا وہ حلف ہوا یا نہیں ہوا، یعنی اس طرح ایک تو لگ رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال یعنی ایم کیو ایم کے اندر بھی اس وقت اختلافات جاری ہیں، اور ظاہر ہے مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم کا حصہ بنے تو بہت سے معاملات دیکھنے میں آئے، اور پھر وہ سائنس ٹیکنالوجی کو بھی نہ دینا اور پھر وزارت صحت دینا، اس میں نظر آ رہا ہے کہ گمبھیر معاملات ہیں۔ اسی طرح ملک جو رشید احمد ہیں ان کو فوڈ سیکیورٹی ان کو دے دی گئی ہے۔ اب رانا تنویر سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کو کیونکہ کچھ ریشفلز بھی ہوئے ہیں، 2 2 عہدے تھے وہ لے لیے گئے۔ اچھا جی، اسی طرح اگر آگے چلیں تو جو باقی مصدق ملک تھے ان سے موسمیاتی تبدیلی ان کو دے دی گئی، اور ان سے جو ہے وہ پٹرولیم لے لی گئی، اور علی پرویز ملک کو پٹرولیم دے دی گئی۔ علیم خان سے بھی نجکاری کی زراعت واپس لے لی گئی وزارت، اور اسی طرح خالد مقبول صدیقی سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی واپس لے لی گئی، اور کیسر شیخ سے میری ٹائم افیئرز واپس لے لی گئی، چودھری سالک سے مذہبی امور واپس لیا گیا، اور اوورسیز پاکستانی جو ہے اس کا قلمدان جو ہے وہ سالک حسین کے پاس موجود ہے۔ اچھا، رانا تنویر کو وزیر غذائی تحفظ کا قلمدان دیا گیا ہے، اور اسی طرح جو باقی ہیں اون چودھری ان کو سمندر پار پاکستانی یعنی او پی ایف دے دی گئی ہے، اور طلال چودھری کو جو ہے وہ داخلہ وزیر مملکت بر داخلہ دے دیا گیا ہے، اور اینٹی نارکوٹکس اس کا جو یعنی اسٹیٹ منسٹرز ہیں، اور اسی طرح جو ہے وجیہ قمر جو ہے ان کو بھی تعلیم و تربیت کا جناب وہ دے دیا گیا ہے۔ اور خواجہ محمد آصف جو ہیں ان کی جو وزارت ہے وزارت دفاع کا قلمدان ہوگا، اور ایویشن کی جو وزارت ہے وہ کیونکہ ضم کر دی گئی ہے تو ان کا دوبارہ ڈیفینیٹلی نوٹیفکیشن ہوا۔ اعظم نذیر طارق جو ہیں ان سے جو اضافی وزارت ہے وہ انسانی حقوق کی اضافی وزارت، ان سے پارلیمانی امور واپس لے لیا گیا، اور مصدق ملک میں نے پہلے بتایا کہ ان سے پیٹرولیم لے لی گئی ہے اور ان کو موسمیاتی تبدیلی دی گئی ہے۔ عطا طاہر کے پاس بھی 2 تھیں، ان سے قومی ورثہ ثقافت واپس لے لیا گیا ہے، اور وہ حذیفہ رحمان کو دے دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو مشیر اور معاونین ہیں اس میں اگر دیکھیں تو سید توقیر شاہ جو تمام تر معاملات دیکھیں گے یعنی شہباز شریف وزیر اعظم شہباز شریف کے کیبنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہیں۔ پھر محمد علی جو ہیں ان کو نجکاری دے دی گئی ہے۔ پرویز خٹک کو داخلہ دیا گیا، مشیر داخلہ، آپ اندازہ کریں کہ جس وزارت بھی ہے، وزارت داخلہ بھی ہے، اس کا اسٹیٹ منسٹر بھی ہے، اور اس کا مشیر بھی ہے، تو یہ وزارت دی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں چیزیں دیکھیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ باقی جو وزارتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کس کو کیا کیا ملا ہے۔ اچھا، 2 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ جو وزارتیں ملی گئی ہیں جو ابھی لوگ وہ ہوئے ہیں
مزید بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ کچھ تحفظات ہیں کچھ لوگوں کے، تو یوں وہ وزارتیں مزید بھی بڑھ سکتی ہیں۔ اور چار ایک انہوں نے جو ہے نا وہ معاملے خصوصی رکھ دیے ہیں۔ پھر کبھی کبھی جس طرح اختیار ولی صاحب ہیں جناب، انہوں نے پہلے تو کہا کہ پرویز خٹک جو ہے وہ دنیا کا کرپٹ ترین بندہ ہے، پرویز خٹک نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن ان کو بلا کر جو ہے وہ ایک اعزازی عہدہ دے دیا گیا ہے کہ نہ آپ کے پاس آفس ہوگا، نہ گاڑی ہوگی، نہ سیلری ہوگی، کوآرڈینیشن جناب دے دی گئی ہے، اور پہلے نوٹیفکیشن ان کا کیا تاکہ وہ خاموش ہو جائے۔ اب اختیار ولی صاحب خاموش ہو گئے کیونکہ اب پرویز خٹک ان کو ایکسیپٹیبل ہے۔ اب پرویز خٹک جو ہے وہ مسئلہ نہیں، نون کا بیانیے میں مسئلہ نہیں آئے گا، لیکن پہلے مسئلہ تھا اگر پرویز خٹک کو کچھ مل جاتا اور جو اختیار ولی ہیں ان کو کچھ نہ ملتا تھا، پھر ظاہر سوال اٹھتا، پھر وہ سوال بھی اٹھاتے، پھر بات بھی کر رہے تھے، میڈیا پہ بھی آ رہے تھے، لیکن اب وہ خاموشی ان کو خاموش کر دیا گیا ایک بے نامی ایک وہ دے کے کہ جو کوآرڈینیٹر ہیں۔ اور اسی طرح پرویز خٹک صاحب کو بھی جناب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جناب انہوں نے اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ کروا دیا، یعنی وزارت داخلہ کیونکہ ظاہر پوری کی پوری سمجھ جاتی ہے کہ وہ محسن نقوی صاحب بھی ان کے ہیں، اور اس کے بعد اسٹیٹ منسٹر اور اب مشیر جو ہے وہ بھی ان کو دیکھیں گے۔ لیٹ سی، یہ وزارتیں تو تقسیم ہو گئی ہیں، پنجاب میں بھی وزارتیں ہو رہی ہیں، لیکن اتنے بڑے اب تو پورٹ فولیو سب کو مل گئے ہیں، شاید اب تو کچھ بھی پیچھے رہا نہیں، معاملات بہت سے جو تھے، لیکن ظاہر ابھی تک سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایک سال کے بعد جا کر یہ معاملات سامنے آنا۔ پیپلز پارٹی کا ابھی بھی ان معاملات میں تھوڑا سا غائب ہے، ایم کیو ابھی بھی ناراض ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کی وزارتیں زیادہ بڑھتی ہیں کم آئیں۔ اسی طرح جو تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ مکسی صاحب کو دے دی گئی ہے، وہ بلوچستان سے ہیں، تو یوں کوشش تو کی گئی ہے سب کو ایڈجسٹ کرنے کی، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بات کر رہے ہیں کہ خرم دستگیر کو ہونا چاہیے تھا، وہ خاموش ہیں، وہ نواز شریف کا حصہ ہے۔ شیخ پورہ سے جناب وہ صاحب بھی نواز شریف صاحب کے بڑے کلوز ہیں، وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید کہیں ان کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے، لیکن ان کو پھر ایڈجسٹ نہیں کیا گیا۔ اور ان تمام صورتحال میں جو ویڈیو کال آئی ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ سردار یوسف کی کو ویڈیو کال نواز شریف کی، اور ان کی ویڈیو ریکارڈ کر کے انہوں نے پبلک کو بھی بتائی۔ باقی کسی کو ویڈیو کال آئی ہے یا نہیں آئی، لیکن انہوں نے شو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سردار یوسف واحد پورے کے پی اور پنجاب میں ایسا شخص ہے جس نے اپنے ووٹ پر آیا ہے، یہ یعنی فارم 45 میں کے اوپر آیا ہے، وہ فارم 47 پہ نہیں ہے، ان پہ اس طرح کی آواز نہیں اٹھ رہی جس طرح کی اٹھ رہی ہے۔ یہ اوورال آج تھی کہ جناب قلمدان سونپ دیے گئے ہیں، کس کو کیا ملا وہ اب تک رکھنے تھے، اب کارکردگی کیا ہوگی وہ تو آپ آنے والے دنوں میں عوام ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا کارکردگی ہوگی۔